اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں اس کی کوئی سکیم کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ اب ہم نے سودے بازی کی ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے، تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے۔ ہوں انہوں دی واری ہے، جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ زرداری صاحب لاہور میں ہیں، اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملاقاتیں شہباز شریف یار انہوں نے اتنے بحریہ گھر ہے تو اتنے آ کے اپنا یہ بتا دیں کہ ریسٹ ہو رہا ہے۔ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے۔ اب جنہوں نے یہ جھوٹے وعدے کیے تھے اس میں رانا ثناء اللہ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کو نواز شریف نے بلایا ہے تاکہ اس کی کلاس لی جائے، واپس آئے گا تو وہ کو پوچھا جائے، مہربانی۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں اس کی کوئی سکیم کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے، اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے،
تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے. ایسے آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے. کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو. کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے. کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے. ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں. پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا. پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں. وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، وہ راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے. وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں. میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے، اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر اور ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہو گئی، غزل نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا. ہاں جی، اب وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہوا ہے. آپ کل حمزہ شہباز کو رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے سامنے آ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ان کو، حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے، اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. بلا لیں. انہوں نے تو جو صاحب کہا کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا نہیں یار نہیں. دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے. جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی صاحب، جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری غربت ہو گئی ہے مسلم لیگ آپ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اب اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھیں گے، اور کیا یہ کمپین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے؟ وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ. تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقہ اعتماد جمع کروا لیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر، تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی حقیقت کے برعکس ہے. جو سب جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ٹائم لینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے مودی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی، وہ آفر کیا تھا؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے، اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالا ڈویژن ہے، اور دیگر 1-2 ڈویژن ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے، اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی کی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے
تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ تو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں. تو یار وہ صاحب کس سیمپل پہ الیکشن لڑیں گے؟ بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ لڑیں گے؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا، تو ٹائم آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے کیا آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈویژن بنائے، ضلع بنائے، اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی لمبی لائنیں پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں، اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے، ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے، جا کے پتہ تو کرو. 100% کوٹا دے دیا ہے. جتنی گندم میں نے کہا نکال کے رکھو، اور ٹرکوں کے ٹرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور لوگ آٹا لے رہے ہیں. آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ملتا ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور دوسری دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور عام انتخابات کی طرف بات چلی جائے گی. اس کی نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ انتخابات کراؤ، یہ سمجھتے کہ ہم ڈرتے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت اب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور شہباز شریف کا حال یہ ہے کہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملنا، کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کے حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کا ادھر جھگڑا ہے. بے شک جتنی مرضی کو 5-6 ماہ کا آپ نے پروسیس میں بہت سے کام کیے، وہ کون سا کام ایک 2-4 کام ایسے جو رہ گئے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا وہ کر سکتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک سب سے اہم جو کام ہے وہ ہم نے جو 1222 کو ہم نے اب دیہاتوں تک اور چھوٹی گلیوں میں پہنچا دیا ہے. اور ہم نے تمام صوبوں کی جو ٹریننگ کی ہے، جو پودا لگایا تھا 1122 کا، آپ دیکھیں سندھ میں وہی نام ہمارا استعمال کر رہے ہیں، وہاں شروع کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو رہ گئی ہیں نا چیزیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملا دوبارہ ہم کریں گے، وہیں شروع کریں گے. وہ ہم نے بلو لائن جو شروع کی ہے، بلو لائن سے عام پبلک کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے. لیکن انوائرمنٹ کے لیے ہم نے وہ ہائیبریڈ بسیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول ہو گئی ہے. وہ بسیں آپ کو فوراً لاہور میں نظر آئیں گی. اور پھر جو اسٹیشن ہے، مثال کے طور پہ جو بڑا اسٹیشن ہے یہ وہاں انارکلی میں ہے، اور ایک اس سائڈ پہ بابو صابو پہ ہے، اور 3 سائٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پارکنگ پلازا بنے گا اور جہاں شاپنگ مال بنیں گے. اس سے جو پیسہ آئے گا وہ سبسڈی جو ہوگی نا ہم دیں گے ان کو، کیونکہ اب دیکھیں نا بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے پنجاب کے بجٹ کے اوپر. تقریباً 15 ارب روپیہ ہمیں ہر ماہ دینا پڑ رہا ہے سبسڈی کی شکل میں. تو اسی طرح جو دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں 300 میگا واٹ کے ڈیم ہیں، وہ رننگ واٹر کے اوپر، چناب کے اوپر، وہ ورلڈ بینک نے کہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے. اور اس سے پہلے ہماری ٹیم ایگریمنٹ سائن کر کے آئی ہے جو سسٹر اسٹیٹ بنی ہے پنجاب کے ساتھ کیلیفورنیا کی. وہاں جو آئی ٹی کا کام ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آئی ٹی کا کام ہوگا. زرداری صاحب لاہور میں ہیں، اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملاقاتیں شہباز شریف یار انہوں نے اتنے بحریہ گھر ہے تو اتنے آ کے اپنا اچھا چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ ریسٹ ہو رہا ہے. چوہدری صاحب پی ٹی ایم کی جماعتوں کا جو پیار محبت اتفاق آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے؟ نظر تو تسی کیڑی نظر نہ ویکھدے ہو؟ وہ نظر تے آ ہی نہیں رہا. وہ تو ایم کیو ایم نہیں ان سے مان رہی. ابھی آپ دیکھیں گے فضل الرحمان اور ان کی لڑائیاں ہوتی تو جب ان کو پچھو پڑیں گے نا وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس یہ بھاگ جائیں گے. تو سب آپ کو لگتا ہے کہ جو پنجاب کے لیڈ ہوئی ہے اسمبلی اور بی جے پی ہو جائے گی، اس کے بعد وفاق پہ دباؤ پڑے گا کہ عام انتخابات ہو گئی ہے؟ ابھی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے دباؤ. اور وہ تو خود اس کے چیف منسٹر نے کہہ دیے. کل آج میں نے جانے میں پوچھوں گا، پرسوں تک وہ اسمبلی توڑ دی جائے گی. عام انتخابات ہوں گے یا صرف 202 میں؟
आम इंतखाबात होने हैं, ये कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए ना डेवलपमेंट के, वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोक सकता। अगली बार भी बदला पंजाब से बदला ही हो। यार ये अल्लाह ताला के काम है, फैसला अल्लाह ताला ने करने हैं, जो अल्लाह ताला करेगा। हमने नेक नीति से खिदमत करनी है। पहले भी एज ए स्पीकर भी ये सारे कवानीन लोगों की मदद से जो मेरी टीम थी उनकी किए हैं, और अब जो यहाँ हमारी कैबिनेट थी, हमारी टीम थी, उनकी मदद से बेशुमार हमने काम ऐसे किए हैं जो पहले नहीं हुए। और एक जो कैंसर का इतना बड़ा काम है, हर हॉस्पिटल में आपको अब अवेलेबिलिटी होगी, और फ्री कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी बाहर नहीं लेके जाना पड़ेगा इंडिया या किसी जगह पे। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अगर पंजाब में इलेक्शन होता है ना तो हर सीट पे मैं अकेला खड़ा होऊंगा, तो ये बताएं इमरान खान। यार वो अकेला ना, सारा जनरल इलेक्शन कौन अकेला खड़ा, खुदा का ना ही। अच्छा तो इसका एक सवाल के जवाब दे देंगे कि आप कह रहे थे कि नून लीग को गैबी मदद नहीं मिलेगी अब, तो क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने गैबी मदद देनी है वो न्यूट्रल हो गए? नहीं, बात सुने, मैंने ये कहा था कि देखें, एक कोई ऐसी इनको ये ख्याल था कि ये समझ लेते हैं ना, वैसे ही अपने लोगों को गलत गाइड करते हैं, अपने लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हमें मददें आ रही हैं, हमें पता नहीं क्या आ रहा है। और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, हमें पता था ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब जिन्होंने ये झूठे वादे किए थे, उसमें राणा सनाउल्लाह उस टीम को हेड कर रहा था, उसको नवाज शरीफ ने बुलाया ताकि उसकी क्लास ली जाए। वापस आएगा तो वो देखो पूछे जाए। मेहरबानी।